بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ عملیات و وظائف میں سورہ مزمل شریف کے بارے میں بتا رہا تھا، اور جو میرے معمولات، جو میرے وظائف، جو میرے عملیات ہیں، بار بار یہ کہتا ہوں کہ جو میرا اپنا معمول ہوتا ہے، اپنا تجربہ شدہ ہوتا ہے، میں اسی کو ویڈیو کی شکل میں یا لوگوں کو بتاتا ہوں۔ سورہ مزمل شریف کا ایک طریقہ جو خاندان رضویہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نبر اللہ مرکزہ کا اور ان کے مریدین کا معمول ہے، وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ بات آپ کو بتاؤں کہ کوئی اس بات کو مانے یا نہ مانے، میرے ذہن میں، میری فکر میں، میری سوچ میں احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں رچا بسا ہے کہ اس کو خرچ کبھی نکالوں تو نہیں نکال سکتا۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، کون سی ان کی بات میرے ذہن میں اتر گئی، کون سی ان کی ادا میرے ذہن میں اتر گئی۔ ان کی بتائی ہوئی بات کو میں حرف آخر اگر کہوں تو کہہ سکتا ہوں اپنے یقین اور اپنے اعتقاد کے مطابق۔ تو ان کا بتایا ہوا ایک سورہ مزمل شریف کا عمل جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، ہے تھوڑا سا مشکل ہے، پہلی دفعہ کرنے کے لیے آپ کو مشکل لگے گا، لیکن جب آپ کا معمول بن جائے، آپ کی عادت بن جائے، آپ کا طریقہ کار بن جائے تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ ایسی عادت بن جاتی ہے کہ زندگی بھر یہ چھوٹ نہیں سکتی، زندگی بھر۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہر نماز کے بعد میں معمول ہے میرا کہ سورہ مزمل شریف کو 11 بار پورے دن میں پورا کروں۔ تو طریقہ کار یہ رکھا ہوا ہے کہ ہر نماز کے بعد 2 مرتبہ پڑھ لیتا ہوں، کبھی کسی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہوں، 5 دن 10 اور 1 11 مرتبہ میں نے سورہ مزمل شریف کو دن میں پڑھنا ہوتا ہے۔ اس کے مجھے کیا فوائد ہیں میں بتا نہیں سکتا، مجھے فائدہ ملتا ہے یا نہیں ملتا، لیکن ایک جو ذہن کو اور قلب کو سکون ملتا ہے نا، اس سے بڑھ کر میں کوئی فائدہ آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال جو اس طریقے سے اس عمل کو کرے گا، دینی اور دنیاوی جو بھی جائز اس کی ضروریات ہیں، اس کے حسب ضرورت، حسب منشا، حسب مرضی پوری ہوتی رہیں گی، اور کبھی کسی کے آگے کوئی ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ دن بھر کی مصروفیات، دن بھر کی حاجات، دن بھر کی مشکلات جو ذہن میں آئے گی، اللہ کرے گا ایسے پوری ہوگی کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکے گا کہ میں اور میری یہ ضرورت ایسے پوری ہوئی، ایسا سبب بنا، یہ کیسے ممکن ہے۔ یہ سب کلام کے ذریعے اور اللہ۔ اور ایک بات یہ عرض کر دوں کہ میں نے پہلے بھی کسی ویڈیو میں کہا ہے نا کہ کسی بزرگ کا، شاید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے کہ اگر تم یہ سوچو کہ میں اللہ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں تو نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، اس لیے کہ نماز بندے اور رب کے درمیان ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے ملاقات کا۔ اور اگر یہ سوچو کہ رب مجھ سے کلام کرے، رب مجھ سے باتیں کرے، تو پھر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔ اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا نا کہ سب سے بہترین وظیفہ، سب سے بہترین عمل کون ہے، تو آپ نے فرمایا قرآن پاک کو دیکھ کر ناظرہ قرآن پاک کی صورت میں اس کی تلاوت کرنا، یہ سب سے بہترین قرب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ تو بہرحال اس طریقے سے جب آپ پڑھیں گے تو غائب سے اسباب سامانے ہو جایا کرے گا، تو میں کسی تگودو کی، کسی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے۔ مالک ملک جانے، مسبب الاسباب جانے، مفتح الابواب جانے، وہ تمہاری ہر ضرورت کو، تمہاری ہر حاجت کو تمہاری سوچ سے پہلے حل کر دیا کرے گا۔ ہاں آزما کے دیکھ لیں، یقین کامل، صدق کمال سے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے درود شریف پڑھے، درود پاک، درود ابراہیمی ایک ہی بار پڑھ لے، پھر آیت الکرسی ایک بار پڑھ لے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 70 بار یا 7 بار۔ جو باتیں کہہ رہا ہوں ذہن میں رکھتے جانا، رپیٹ نہیں کروں گا۔ درود پاک، درود ابراہیمی ایک بار، آیت الکرسی ایک بار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 70 بار یا 7 بار، آپ کام تعداد میں پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں۔ اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سورہ یاسین کو، کہ سورہ مزمل بول گیا، سورہ مزمل کو
کیسے پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل، ایک سانس میں 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ جو مزمل کا لفظ ہے نا، یا ایھا المزمل، ایک سانس میں 7 بار پڑھنا ہے بسم اللہ سمیت، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب مزمل پڑھ لیں گے تو آگے پڑھنا ہے زملنی بلطفک الخفی، زملنی، مجھے بھی چادر اڑا دو نا اپنے لطف کرم کے ساتھ، مجھے بھی چادر اڑا، چادر اوڑھنے والے، کمبلی اوڑھنے والے، اٹھو ذرا قم اللیل، رات کا ایک تھوڑا سا حصہ۔ تو جب آپ کہیں گے زملنی، تو اللہ جب آپ کو بھی اپنے لطف و کرم میں لے گا تو پھر دیکھنا اس کو 3 بار پڑھنا ہے۔ پھر آپ آگے پڑھنا شروع کر دیں، قم اللیل الا قلیلا نصفہ انقص منہ، یہاں سے پڑھتے پڑھتے آپ پہنچیں گے رتل القرآن ترتیلا، ترتیلا تک جب پہنچیں گے تو آپ سورہ طلاق کی یہ آیت پڑھیں گے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اس کو 50 بار یا 5 بار، آپ کم تعداد نہیں پڑھیں، آخر میں بتاؤں گا۔ اس کو 5 بار پڑھ لیں، پھر آگے شروع کریں گے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، یہاں سے آپ پڑھتے پڑھتے فَاتَّخِذْهُ وَکیلا تک آئیں گے، فَاتَّخِذْهُ وَکیلا، فَاتَّخِذْهُ وَکیلا۔ جب یہاں پہنچیں گے تو اس کو 1005 مرتبہ پڑھنا، اسی لفظ کو فَاتَّخِذْهُ وَکیلا، فَاتَّخِذْهُ وَکیلا، فَاتَّخِذْهُ وَکیلا 1005 بار پڑھیں گے، یا 1005 بار نہ پڑھ سکیں تو صرف 10 بار پڑھ لیں۔ اور یہ پڑھنے کے بعد پڑھیں گے ربنا، سورہ مائدہ کی آیت میں، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا للاولین وآخرین آیات منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، یہ 30 بار یا 3 بار پڑھیں گے۔ پھر آگے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا یقولون وَاہْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِیلًا وَذَرْنِی، پوری پڑھتے 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 آپ آئیں گے ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل فاتخذ ربک سبیلا، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا تک پہنچیں گے تو پھر اس آیت کو پڑھیں گے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا للاولین وآخرین آیات منک وارزقنا خیر الرازقین 30 بار یا 3 بار۔ اور پھر اس کے آگے ان ربک یعلم، دوسرا رکوع جو شروع ہوگی ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی، یہاں سے لے کر آخر تک ان اللہ غفور الرحیم تک پڑھیں گے آپ، یعنی پہلے آیت الکرسی، استغفار، درود پاک اور یا ایھا المزمل کو ایک سانس میں 7 بار، اور پھر زملنی بلطفک الخفی اس کو 3 بار، پھر آگے فاتخذ وکیلا تک جب پہنچیں گے، جو طریقہ اس کو بتایا گیا ہے نا اس طریقے سے عمل کریں گے تو آپ اس کے کمالات دیکھتے جائیے، اس کے کمالات دیکھتے جائیے۔ اور بہتر یہ ہوگا، یہ جو زیادہ سے زیادہ تعداد بتائی نا 50 بار، 30 بار، 1010 بار، پہلی دفعہ آپ اس تعداد میں پڑھ لیں، پہلی دفعہ اس تعداد میں پڑھ لیں۔ ایک سلسلہ ہوتا ہے صدری، سینہ بسینہ جس کو کہتے ہیں، پہلی دفعہ اس کو پڑھ لیں، اور پھر باقی جو پڑھیں گے آپ اس کو کم تعداد میں پڑھیں، جہاں 30 بار ہے وہاں 3 بار پڑھ لیں، جہاں 1000 بار ہے اس کو 10 بار پڑھ لیں، جہاں 50 بار ہے اس کو 5 بار پڑھ لیں، جہاں 70 دفعہ ہے اس کو 7 بار پڑھ لیں، پیچھے سے ضرور ہٹاتے جائیں، یہ آپ کی مرضی۔ اور اگر وقت ہو آپ کے پاس تو اس کو اسی زیادہ کی تعداد میں پڑھیں، تو پھر دیکھنے زملنی بلطفک الخفی، وہ لطف خفی آپ کو کس طرح اپنی لپیٹ میں لیتا ہے۔ اور پھر جب آپ سوچ کریں گے، تصور کریں گے، آپ کی سوچ سے پہلے، آپ کے دستک دینے سے پہلے، آپ کا دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے وہ حاجت، وہ ضرورت، وہ مشکل، وہ ہر چیز آپ کے دروازے پہ خود بخود حاضر ہوگی۔ ہاں یہ رب کا وعدہ ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ نبی کا وعدہ ہے، اس کو پڑھ کر تو دیکھو صحیح۔ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے، اور بعض لوگوں کا یقین کامل ہونے کے باوجود بھی وہ رب سے گڑ گڑا کر مانگتے ہیں۔ آپ ایسی باتوں کا جب دیکھتے ہیں نا، سوچتے ہیں، تو آپ جنگ بدر کی وہ رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے نا، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب آپ گڑ گڑا کر اللہ سے،
اور دیکھیے کہ حضرت ابو بکر کا یقین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یقین میں کتنا فرق ہے. وہ نبی ہیں، یہ صدیق ہیں، لیکن وہ صدیق نبی کو کہہ رہا ہے حسبک یا رسول اللہ، حسبک یا رسول اللہ کے رسول آپ کے لیے کافی ہے، اللہ نے آپ کی دعا کو سن لیا. لیکن پھر بھی آپ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رب سے مانگ رہے تھے اور اتنا مانگ رہے تھے، اتنا گڑ گڑا کہ وہ مزمل، وہ چادر، وہ آپ کی چادر مبارک بار بار آپ کے دوش مبارک سے، آپ کے کندھے مبارک سے نیچے گر رہی تھی. اٹھا کے ابو بکر اوپر رکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے حسبک یا رسول اللہ، حسبک یا رسول اللہ. اب یہاں یہ سوچا جائے کہ ابو بکر کا یقین زیادہ تھا، نبی کا یقین کم تھا؟ نہیں، یقین کامل ہونے کے ساتھ بھی اس دروازے پہ اتنی دستک دو کہ تم دستک دے دے کے تھک جاؤ، اندر سے دروازہ نہ کھلے نا، تو پھر بھی تم مایوس نہ ہو، اس لیے کہ کریم کے دروازے پہ کھڑے ہو، اس بادشاہ کے دروازے پہ، اس مالک الملک کے دروازے پہ کھڑے ہو. اور یہاں دعا نہ قبول ہونا، اللہ نیک لوگوں کی دعاؤں کو دیر سے قبول کرتا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، اللہ نیک لوگوں کی دعاؤں کو، یہ مولانا روم کی مثنوی آپ پڑھیں گے نا، تو وہاں دعا کی حقیقت جب آپ پڑھیں گے کہ اللہ نیک لوگوں کی، ان لوگوں کی جن کو اللہ پسند کرتا ہے، جن کی آواز کو اللہ پسند کرتا ہے، اللہ ان کی دعا کو اتنا جلدی قبول نہیں کرتا. یہ اور میں اپنے بارے میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں تو میں یقین کیا ظن بلکہ ایک غلط فہمی میں چلا جاتا ہوں، میں اللہ کا کتنا مقرب ہوں. آج تک جو میں نے دعا مانگی ہے میری دعا کبھی قبول نہیں ہوئی ہے. اسباب ذرائع اور چیز ہے، لیکن میں منہ سے کہوں نا یا اللہ یہ کر دے، اللہ رات کو مانگ کے لیتا ہوں تو صبح وہ چیز کوسوں میلوں کروڑوں مجھ سے دور ہوتی ہے. اس لیے بعض دفعہ میں بدظن ہو کے نا تو میں دعا مانگنے ہی چھوڑ دیتا ہوں. لیکن جب اس بات کو ان بزرگان کے، اور خصوصاً سب سے بڑے بزرگ اعظم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جب ذہن میں لاتا ہوں نا تو پھر کہتا ہوں ہاں تیرا رب کے ساتھ کوئی تعلق ہے نا. تو اس لیے وہ ایک بزرگ تھے نا، نماز پڑھتے تھے، رکوع کرتے، سجدہ کرتے، قیام کرتے، قعدہ کرتے، یعنی جو بھی ارکان نماز ہیں وہ کرتے. اوپر سے آواز آتی، جا میں نے تیری نماز کو، تیرے رکوع کو، تیرے سجدے کو، تیرے قیام کو، تیری تسبیحات کو، تیری تحلیلات کو قبول نہیں کیا. اور یہ بات لوگوں میں مشہور ہو گئی. لوگ اسے کہنے لگے وہ کیوں رب کے عذاب کو دعوت دیتا ہے، چھوڑ دے. اس نے کہا چھوڑوں کیسے، آخر میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق تو ہے نا، تمہیں کیوں نہیں کہتا؟ تم بھی سبحان ربی العظیم پڑھتے ہو، تم بھی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہو، تم بھی سمیع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد پڑھتے ہو، تم بھی سبحانک اللہم و بحمدک پڑھتے ہو. اور یار تمہیں کیوں نہیں کہتا، تمہیں کیوں نہیں جواب دیتا؟ ہر میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے نا تو ایسے کہتا ہے. اور امام غزالی نے لکھا ہے نا کہ لیلا اور مجنوں جب وہ ایک خیرات تقسیم ہو رہی تھی تو لیلا نے کیا کیا، خیرات تقسیم کی، مجنوں بھی وہاں اپنا کاسا لے کے چلا گیا. کاسا جو آگے کیا تو لیلا کی غیرت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرا محبوب مجھ سے کیا مانگے، بھیک مانگے. وہ کاسا ہی لے کے زمین پہ دے مارا اور وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا. لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو مجنوں کیا رقص سرور میں آ کے ڈانس کرنے لگا، سرور کرنے. لوگوں نے کہا یہ تو پہلے ہی پاگل تھا اور پاگل ہو گیا، اب بھیک کس سے مانگے گا، کس میں مانگے گا، یہ کاسا ہی توڑوا بیٹھا. تو مجنوں سے کہنے لگے او بھائی تمہارے کاسے کو، تمہارے برتنوں کو لے کے اس نے کیوں نہیں توڑا، میرا ہی برتن توڑا ہے، اگر میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق تو ہے نا. اس کی غیرت کو یہ گوارا نہیں ہوا، اس کی غیرت کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ یہ میرے سے آ کے بھیک مانگے. اور رب تمہارے کاسا کو توڑ دے تو پھر بھی تم اپنی امیدوں کو اس سے نہ توڑو، وہ ایسا در ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا من دق باب الکریم، جو اپنے کریم کے دروازے پہ دستک دیتا ہے کریم اس کے دروازے کو کھول دیتا ہے، کریم اس کے دروازے کو کھول دے. اللہ کے بندو یہ اسی کی کلام ہے. اور تم کتنے خوش نصیب ہو، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہر روز، ہر دن، ہر ساعت، ہر لمحہ اللہ ہم سے باتیں کر رہے اور ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. یہ کبھی سوچا ہے، یہ کبھی سوچا ہے؟ قرآن پڑھتے ہو تو اللہ تم سے کلام کرتا ہے، نماز پڑھتے ہو تو تم اللہ سے ہو. اپنی اوقات دیکھو، اپنی اوقات دیکھو، تم کیا اور وہ کیا ہے. تم مخلوق ہو، وہ خالق ہے. یہ بات تو سوچو نا. یہ نسبت، یہ تعلق ایسا ہے کہ بھی ٹوٹنے نہیں ٹوٹتا، کوئی توڑنا چاہے تو نہیں. خالق اور مخلوق کی نسبت، رازق اور مرزوق کی نسبت، مالک اور مملوک کی نسبت کبھی نہیں ٹوٹتی. اور اللہ کے بندو اس بات کو یاد رکھو کہ اس کے در سے کبھی امیدوں کو نہ توڑو، اس کے در سے کبھی سر کو نہ اٹھاؤ، ہمیشہ پڑے رہو. بڑے سے بڑا گناہ کر کے بھی اس کے حضور جھک جاؤ، اس کے حضور جھک جاؤ. تو پھر اور جب اس کی کلام سے اس کو واسطہ دو گے، اس کی کلام سے اس کو واسطہ دو گے تو وہ اپنی کلام کو رد کر دے گا. اور انسان، معمولی انسان اپنی بات کے اوپر آنچ نہیں آنے دیتا، اپنی بات کو رد نہیں ہوتا. وہ جھوٹ پہ ڈٹ جائے تو ڈٹ جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، مر جاتا ہے، لیکن اپنی بات سے پوچھا نہیں. ایک عام انسان جب کسی بات پہ ڈٹ جاتا ہے تو وہ رب غفور وہ کیسے اپنی بات سے پیچھے ہٹ جائے گا؟ کبھی نہیں ہٹے گا. تو اس لیے
آزمائش شرط ہے، تم بھی آزما کے دیکھو، اگر نہ پایا تو پھر تمہارا ہاتھ ہمارا گریبان، تمہارا دست ہمارا سینہ حاضر ہے۔ یار یہ رب کی کلام ہے، میں نہیں کہتا کبھی اس در پہ ٹیک لگا کے بیٹھو، کبھی اس سے اپنی زبان میں باتیں کر کے دیکھو، اپنی زبان میں، انگلش بولتے ہو، پشتو بولتے ہو، سرائکی بولتے ہو، پنجابی بولتے ہو، ہندکو بولتے ہو، جو بھی بولتے ہو، اپنی زبان میں اسے باتیں کریں، وہ ساری زبانیں جانتا ہے، وہ ساری زبانیں بھی جانتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم ایک ملک کے رہنے والے کو دوسرا او زبان یار مان نمی دانم، میرا یار میری زبان نہیں جانتا، یہ بات نہیں ہے، وہ ساری زبانیں جانتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساری زبانیں جانتے ہیں، کوئی مشرق و مغرب کا جہاں بھی رہنے والا ہے استغاثہ کرتا ہے نبی کی بارگاہ میں، فریاد کرتا ہے، تو کیا نبی آگے سے فرماتا جا تم انگلش بولتے ہو، میں انگلش نہیں جانتا، تم فارسی بول دو، میں فارسی نہیں جانتا، تم پہاڑی بولتے ہو، تم ہند کو بولتے ہو، میں نہیں جانتا۔ ہر بندہ اپنی اپنی زبان میں فریاد کرتا ہے، داد رسی کرتا ہے، تو رب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ رب کا کتنا کرم ہے، رب بھی کریم اور نبی بھی کریم، دو کریموں کے درمیان بندے کو رکھ دیا ہے، ادھر بھی کریم ادھر بھی کریم۔ یہ بات سوچو، اللہ ان کریموں کے در پر ہمیشہ سجدہ ریز رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔